خواب میں اگر کوئی شخص دیکھتا ہے گندگی کو یا واش روموں سے دکھتے ہیں، نظر آتے ہیں، خواب میں اگر واش روم سے نظر آتے ہیں یا گندگی نظر آتی ہے، تو یہ خواب اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے؟ لوگ ہم سے خوابوں کی تعبیر پوچھتے ہیں، کالز آتی ہیں، میسج کرتے ہیں اور ہم ان کو تعبیر بتاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک خواب ہے جو بہت زیادہ لوگوں کو نظر آتا ہے کہ خواب کے اندر جی گندگی بہت دیکھتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر گندگی کسی کو خواب کے اندر نظر آتی ہے تو اس کی تعبیر عموماً مال حرام ہے۔ اگر وہ گندگی کھا رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ مال حرام کھا رہا ہے، کسی غریب کا مال ہے، کسی بیوہ کا مال ہے، کسی یتیم کا مال ہے، تو مال حرام اس سے مراد ہے۔ اور اگر اس کے کپڑوں پر گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پہننے میں کہیں مال حرام وہ شامل ہے، یا سود، رشوت، یہ گناہ اس سے ہو رہے ہیں، اسے فوراً توبہ کرنا چاہیے۔ اور اگر خواب کے اندر کوئی شخص دیکھتا ہے کہ وہ گندگی میں پھنسا ہوا ہے، ایک ہے گندگی کو دیکھنا، کپڑوں پر لگی ہوئی ہے، گندگی کو کھانا، تو اس کی تعبیر مال حرام ہے۔ اور اگر گندگی کے اندر کوئی دیکھتا ہے وہ پھنسا ہوا ہے، وہ نکلنا چاہتا ہے، وہ نکل نہیں پا رہا، تو عموماً یہ خواب ایسے لوگوں کو بھی آتے ہیں جن پر جادو کے اثرات ہوتے ہیں، جن پر جادو کے اثرات ہوتے ہیں۔ کیوں کہ جادو کرنے والا شخص بہت گندے کبھی عمل کرتا ہے، بہت برے عمل کرتا ہے، جس کے نتیجے میں مریض کو ویسی شدید تکلیفیں ہوتی ہیں۔ تو یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہوتی ہے۔ اگر ہم خواب کے اندر ہمیں متنبع کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے اعمال میں اچھے نہیں ہیں، ہمارے اعمال میں کوتاہی ہے، تو ہمیں اپنی کوتاہی دور کرنی چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر خواب کے اندر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں گندگی کے اندر پھنسے ہوئے ہیں اور جسم بندھا ہوا ہے، بالخصوص اگر ایسا ہے، یا یہ دیکھ رہے ہیں تو پتلا میں نظر آ رہا ہے، اسے کسی گندگی کے اندر رکھا گیا، تو یہ سارا کچھ ایسے خواب پتلے کے یا اپنے آپ کو گندگی کے اندر پھنسے ہوئے دیکھنے کے، یہ خواب اچھے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گندگی، بعض اوقات جادوگر ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ خاص دنوں کا خون لیتے ہیں عورتوں کا اور اس پر جادو کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ ایسے جادو کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں مریض کو خواب کے اندر اپنے آپ کو یوں نظر آتا ہے کہ جیسے وہ گندگی کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور جادوگر اس کی تصویر کو، اس کے نام کو، اس کے بالوں کو، اس کی کسی چیز کو اس طرح سے ایسی گندگی کے اندر رکھتے ہیں، ایسے گندے خون کے اندر رکھتے ہیں، اور پھر تحریریں لکھتے ہیں، تعویذ لکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں کسی کو خواب کے اندر پھر یوں نظر آتا ہے۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ باوضو ہو، سونے سے پہلے پورا اہتمام کرے، وضو کرے، اپنا بستر جھاڑے اور بستر پہ بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھے اور آخری تینوں کل ویسے پڑھے جیسے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں، ہم اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی حکمتیں ہم ان پر غور کریں کہ آپ علیہ السلام پورے دن میں جو دعائیں پڑھتے تھے، آپ پڑھ کے اپنے آپ کو دم نہیں کرتے تھے۔ سونے سے پہلے آپ علیہ السلام اہتمام کرتے تھے کہ آخری تینوں کل پڑھتے، یوں ہاتھ رکھتے، رکھنے کے بعد آپ آخری تینوں کل ایک بار پڑھتے، پڑھ کے پھونکتے، پورے بدن پہ جہاں تک ہاتھ جاتا ہے مل لیتے، پھر دوبارہ آخری تینوں کل پڑھتے، پڑھنے کے بعد ہاتھوں پہ پھونکتے، پورے بدن پہ مل لیتے، پھر یہی عمل تیسری بار کرتے تھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام۔ سورہ البقرہ کی آخری دو آیات آپ علیہ السلام کو پڑھتے تھے، اور آپ علیہ السلام نے ان کی فضیلت میں بتایا جو ان کو پڑھتا ہے کفا تھا اسے یہ کافی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، سونے سے پہلے اپنا بستر جھاڑیں۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، ایسے خواب آ رہے ہیں، تو یہ عمل کرے، صبح و شام کے اذکار کرے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنے کے لیے نماز اس کو لازم کریں۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کی مدد چاہیے تو صبر کرو، وویلے نہ کیا کرو، اور نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سے مدد آئے گی، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے شر اور فتنوں سے محفوظ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح کی ہمیں خیر اور بھلائیاں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔